سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام مطالب الفرقان کے ساتھ وقار احمد وقار حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن فہمی کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا درس جاری ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ابتدائی 2 آیتیں اپنے لیکچر کا موضوع بنائیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب الذین یؤمنون بالغیب کا لیکچر یا اس کی تفہیم، اس کے مفہوم پر ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ میں ایک شدید آرزو تڑپ کر ان الفاظ کے ساتھ لبوں پر آ گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ نمبر 1 آیت نمبر 5، کہ ہمیں سفر زندگی میں اس راستے کی طرف رہنمائی ملے جو سیدھا اور ہموار ہے۔ یہ آرزو زبان پر آئی تو اس کا جواب دیا کہ تم یہ رہنمائی مانگتے تھے تو سنو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ضابطہ ہدایت ہے جس کے اندر وہ رہنمائی ہے جس کی طلب اور تڑپ تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ ادھر سے دعا آپ کے لب پہ آئی اور ادھر سے اسے شرف قبولیت حاصل ہو گیا۔ یہ چاہتے تھے، یہ لیجئے، لیکن کہا کہ رہنمائی کی ضرورت اسے ہی ہوتی ہے جو راستہ چلنا چاہے۔ جو گھر میں بیٹھا رہنا چاہے اسے تو راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم چلنا چاہتے ہو، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی تم کسی سے راستے کی بابت پوچھو تو پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کون سا راستہ اس طرف جائے گا۔ آپ کو پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جب منزل کا تعین ہوگا تو پھر راستے کی رہنمائی کا سوال پیدا ہوگا۔ آوارگی میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آوارہ گھومنے کے لیے کسی منزل کے تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب منزل کا تعین ہوگا تو راستے کی رہنمائی کا سوال پیدا ہوگا، آوارگی میں تو اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ چلنا چاہے، اور دوسری شرط یہ کہ اس کے بعد پھر متعین منزل پر پہنچنا بھی چاہے۔ یعنی دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اس رہنمائی کی ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ راستہ بے خطر ہو، سیدھا ہو، ہموار ہو۔ لہذا قدم اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا یقین ہو جائے کہ اس راستے پر، جس راستے پر میں گامزن ہوں، وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے اور اس طرح میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کہا کہ الذین یؤمنون، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جو قدم اٹھانے سے پہلے اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ راستہ صحیح ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دین جب مذہب کی سطح پر آتا ہے تو اس کی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات تو اس کے وہی رہتی ہیں، لیکن ان کا مفہوم بدلتا ہے، اور یہ بدلا ہوا جو مفہوم ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اب جو اس ترجمے سے اس اصل کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ترجمہ تو کسی بدلے ہوئے مفہوم کا ہوتا ہے۔ ایمان کا ترجمہ آپ کے ہاں تو اس کو ایمان ہی رکھا گیا، انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فیتھ ہوا، جبکہ فیتھ کے متعلق ایک تصور ہے، اور وہ یہ کہ فیتھ کے بالمقابل ریزن، عقل و فکر آتا ہے۔ فیتھ اور عقل و فکر باہمی طور پر ایک دوسرے کے اندر متضاد کیفیت لیے ہوئے ہیں، یعنی جہاں فیتھ ہوگا اس میں ریزن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اب ایمان کا ترجمہ فیتھ کیا تو ذہن میں چلتے ہی پہلی یہ بات آ گئی کہ عقل و فکر کے دیے
تو گل کرو اور پھر ان تاریکیوں کے اندر قدم اٹھاؤ. جہاں اس نے کہا یہ تھا کہ ایمان وہ ہے جو تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے گا. یہ ایمان وہ ہوا جو پہلے سے ہی تھوڑی بہت عقل و فکر کی روشنی پاس تھی, اسے بھی ہم نے پھونک مار کر بجھا دیا اور تاریکیوں میں راستوں پر چلے, اور اس کا نام ہم نے ایمان رکھ لیا. ایمان کا ترجمہ فیتھ ہے ہی نہیں, یہ علم و بصیرت کی بنا پر دلیل اور برہان کی روح سے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے بعد کسی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے. جو لفظ بھی اس کے لیے آپ موضوع سمجھتے ہیں رکھ لیجئے, لیکن اس میں یہ مفہوم ہونا چاہیے. انگریزی کا لفظ کنوکشن کسی حد تک اس کو پورا کرتا ہے, کیونکہ بات وہ بھی ایسی نہیں, کنوکشن بھی ایک انتہائی درجے کی کنوکشن ہونی چاہیے جو عقل و فکر و بصیرت اور دلیل ریزن کے ہر معیار کے اوپر پوری اترے, اور اس طرح آپ کو اتنا کامل یقین ہو کہ وہ آپ کا یقین کامل کہیں بھی فیک, جعلی اور بناوٹی نہ ہو. تو یہ ہوگا جسے قرآن کریم نے الذین یؤمنون کہا ہے. ایمان ہی کا ترجمہ ہمارے ہاں فیتھ کر لیا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ غیب کا ایک اور لفظ آ گیا. قرآن نے کہا کہ یؤمنون بالغیب. اب جو ہی غیب کا یہ لفظ ہمارے سامنے آیا تو ذہن میں دیا ہوا ایسا ایک تصور ہے کہ غیب کہتے ہیں اس طرح ماننے کو ہے, غیب کہتے ہی اس طرح ماننے کو ہے جس میں عقل و فکر کا کوئی دخل ہی نہ ہو, یعنی اندیکھی حقیقتوں کو ماننا. آپ دیکھیے کہ ایمان بالغیب ہم روز بولتے ہیں, اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اسے تو بس مان لینا ہے. بات یہ ہے کہ اسے مان لینا ہے, یہ بات نہیں ہے. قرآن کریم نے تو غیب کے بالمقابل ایک لفظ لا کر خود واضح کر دیا کہ غیب کسے کہتے ہیں. قرآن کا اندازہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بالمقابل اس کی ضد کا ایک لفظ لاتا ہے, اور اس سے اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. اور عربی زبان کا بھی مقولہ ہے, اور عربی جو عرب کے رہنے والے ہیں وہاں پر بھی ایک جیسے ہمارے یہاں روزمرہ ہوتے ہیں یہ محاورات ضرب المثل ہوتے ہیں, تو عرب میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ تعرف الاشیاء بالازداد, چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اور یہ ضدوں سے پہچاننے کا معاملہ قرآن کا ہے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بالمقابل اس کے ضد کا ایک لفظ لاتا ہے, اور اس سے اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر خدا کے متعلق ہے کہ عالم الغیب والشہادہ, سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 13, وہ غیب اور شہادت دونوں کا علم رکھتا ہے. تو گویا غیب وہ ہے جو نامشہود ہو. غیب کیا ہے؟ جو نامشہود ہو. یہ جسے میں نے شہادت اور مشہود کہا ہے کیا ہے؟ جنتی چیزیں, جتنی چیزیں آپ کے سینس, پرسیپشن, ادراک بالحواس میں آ جاتی ہیں, یعنی حواس کے ذریعے جن کا علم ہو سکتا ہے اسے مشہود کہتے ہیں. اور یہ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسے شہادت کہتے ہیں. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو عالم مشہود ہے کہ وہ کائنات جس کا علم حواس کے ذریعے, سینس, پرسپشن, ادراک بالحواس کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو تمہارے حواس کی زد میں نہیں آتی. یاد رکھیے عربوں کے ہاں غیب اسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کہیں موجود تو ہو لیکن ابھی مشہود نہ ہوا ہو. جو موجود ہی کہیں نہ ہو اس کے لیے وہ غیب کا لفظ بولتے ہی نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ غیب کیا ہوگا؟ ایک تو غیب کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ انسانی علم کی کسی سطح کے اوپر غیب ہو, حواس کی زد میں نہ آیا ہو. لیکن ذرا آگے بڑھنے کے بعد وہی چیزیں سینس, پرسیپشن, ادراک بالحواس کے اندر آ جائیں. جب وہ یوں آ جائیں گی تو غیب نہیں رہیں گی, وہ شہادت ہو جائیں گی. کائنات کی سینکڑوں قوتیں, عناصر ایک دوسرے کے اندر غیب میں ہوتے ہیں. دوسرے ہی دور کے اندر سائنٹیفک ڈسکوریز, سائنسی انکشافات ان کو مشہود بنا کر ہمارے سامنے لے آتی ہیں. اس لیے ایک غیب تو یہ ہوا جو علم کی کسی سطح کے اوپر تاریخ کے کسی دور میں
غیب کی شک میں تھا، اور اس کے بعد علم انسانی آگے بڑھتا گیا تو وہ غیب مشہود ہوتا چلا گیا۔ آج کائنات کی کتنی ایسی قوتیں مشہود ہو چکی ہیں جو اس سے پیشتر ہمارے ہاں غیب تھیں۔ آپ کے ہاں یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی چیزیں دیکھیے، لہری تابناکیاں دیکھیے جن کے ذریعے سے اب آسمانوں پہ پہنچا جا رہا ہے، یہ ساری قوتیں اسی کائنات کے اندر موجود تھیں۔ عربوں کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ تمام موجود تھیں، لیکن علم انسانی کی کوتاہی دامن کی وجہ سے مشہود نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، انسانی کوتاہی دامن، انسان کی کوتاہی دامن کی وجہ سے مشہود نہیں ہوئی تھی، اب یہ آہستہ آہستہ مشہود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی، کہا یہ گیا کہ یہی چیز نہ سمجھو کہ جو تم حواس کے ذریعے سے معلوم کرو، کہو کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے عالم الغیب والشہادہ کو کیا کہہ کر اس کائنات کی وسعتوں کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ یہی نہیں کہ کسی ایک زمانے میں علم کی کسی ایک سطح کے اوپر انسان کے ذہن کی تنگ ناؤ میں جتنی چیز آ گئی، اس نے کہا کہ سارا کارگاہ کائنات یہی ہے۔ یہ تو کنویں کے مینڈک کسی چیز ہے، اور جب آپ اس چیز کو دین سمجھ لیں، اس کے ساتھ کوئی تقدس بھی اٹیچ ہو جائے، تو پھر اس چیز کو اکبر اعلی آبادی نے یوں کہا تھا کہ چاہے زمزم کے آپ مینڈک ہیں، یہ تو گویا آپ مقدس کنویں کے مینڈک ہیں۔ کائنات بڑی وسیع ہے۔ ایک زمانے میں علم کی ایک سطح پر جو چیزیں غیب ہیں، دوسرے وقت میں وہ مشہود ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی اس فزیکل زندگی میں غیب ہی رہتی ہے، مشہود نہیں ہو سکتی۔ مثلا خدا کی ذات خداوندی کیا ہے؟ یہ چیز سینسز کی زد میں نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بات ذرا فلسفے کے دائرے میں چلی جاتی ہے، اور اس قسم کی مجلس کے اندر تو اس قسم کی فنی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ دو لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ جو انفینٹ ہو، انفینٹ یعنی لامحدود ہو، وہ محدود یا فنٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہمارا ذہن اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ جب ہم کہیں کہ وقت لامتناہی ہے، لامنتہا ہے، یعنی کہیں سے وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ یا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کائنات کی کوئی آخری حد نہیں ہے، تو یہ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو جی میں آئے کر لیجئے، امیجنیشن، تخیلات اور فکر کی دنیا کو کتنا ہی کنکریٹ مرتکز کر لیجئے، ذہن کسی نقطے پر جا کر ضرور کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے۔ جو لامحدودیت ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، اس لیے یہ جو چیز ہوگی یہ تو غیب کی دنیا کے اندر رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عالم غیب ہے، جو پرسیپشن میں حواس کے اندر نہیں آتا، تو کیا اس کے اوپر ایمان اس طرح سے کہا گیا ہے کہ سوچنا نہیں، فکر نہیں کرنا، غور نہیں کرنا، ایسا ہی مانتے چلے جانا؟ یہی ایک ایسی پاسبل شق ہو سکتی ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ وہ مقام ہے جہاں پھر نہیں آ سکتا، جہاں غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے۔ پھر عادرین عزیز، جب اس نے ایمان کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ وہ غور اور فکر اور عقل اور بصیرت اور دلیل اور برہان کی بنا کسی چیز کو سچ ماننے کا نام ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کے اندر وہ کوئی ایسی شق لے آئے جس کے متعلق کہے کہ اسے تمہیں غور و فکر کے بغیر ماننا ہوگا۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن تعریف کے خلاف چلا جائے گا۔ کسی شے کا سینسز کی حد کے اندر نہ آنا اور بات ہے، اور اس چیز کے متعلق بغیر غور و فکر کے ایمان لانا دوسری چیز ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو سینسز، حواس کی زد میں، حواس کی حد میں نہیں آتی، لیکن غور اور فکر کے ذریعے سے انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ حقیقت ہے۔ جیسے اس کائنات کے متعلق جتنی چیزیں کریٹڈ، بنائی ہوئی ہیں، ان کے متعلق عقل اور فہم، لاجک، منطق کے جو آپ کے ہاں قوانین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ مشہود پیدا کی ہوئی یہ چیز آپ کے سامنے دے دی تو اس کا جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ خالق آج کے حواس سینسز کی زد میں آئے یا نہ آئے، فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ اس لیے جو چیزیں انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی، سینسز میں نہیں آ سکتی، قرآن انہیں بھی بغیر فکر اور علم کے ماننے کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کے لیے قرآن کی سند ملاحظہ فرمائیں۔ اس عالم غیب میں مرنے کے بعد کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست آتی ہے خدا کے متعلق۔ تو پھر بھی یہ جو اتنی کائنات ہے، اس میں سے لاجیکلی، منطقی طور پر آدمی اس نتیجے پر پہنچ ہی جاتا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات جو اس قدر حسن اسلوبی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تو یہ چیز ایسے ہی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ غیب پر ایمان کی شقوں میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ ایسی نظر آتی ہے کہ صاحب یہ تو انسان کے غور اور فکر کی حد سے باہر کی ہے، لہٰذا اسے تو یوں ہی ماننا پڑے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا۔ یہ بڑی لطیف چیز ہے، اور یہیں سے تو قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس کے متعلق ہر شخص یہ کہے کہ یہاں تو انسانی فکر کا کوئی مقام نہیں، یہ تو اس کی سرحد سے باہر ہے۔ سنیے، قرآن کہتا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 219 220، یہاں سے لے کے فی الدنیا والآخرہ۔ اس طرح سے خدا اپنے قوانین کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر فکر سے کام لے سکو۔ سنتے ہیں آپ عزیزان من، قرآن کہاں لے جاتا ہے خدا کے متعلق؟ غور و فکر سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حیات آخرت کے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق، جو یقیناً سرحد ادراک انسانی سے بہت بہت ماورا چیز ہے، قرآن کہتا ہے کہ یبین اللہ لکم، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 219۔ یہ جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، نامحسوس اور نامشہود کے لیے تو کچھ علامات ہی دی جائیں گی۔ یہ علامات ہیں، ہم نے ان کو مبہم نہیں رکھا۔ یبین اللہ، ہم تمہارے سامنے اس چیز کو نہایت بین، واضح آیات، علامات، نشانیاں لے آئے ہیں تاکہ تم لعلکم تتفکرون، کس پر تتفکرون؟ فی الدنیا والآخرہ، اس حیات دنیاوی اور آخرت کے متعلق غور و فکر سے کام لے سکو۔ لہٰذا یہ جو غیب ہے، جو انسان کی سرحد ادراک میں، سینسز، پرسیپشن، ادراک بالحواس میں آ ہی نہیں سکتا، اس پر بھی ایمان بغیر غور و فکر کے نہیں لایا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یؤمنون کے اندر ہی جو ایمان لانے کی چیز تھی، وہی غور و فکر کے لیے کچھ کم نہیں تھی۔ یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز دنیا کی وہ دینا، وہ چیز دینا کہ وہ چیزیں جو انتہائی غیب کے اندر ہیں، جو کبھی بھی مشہود نہیں ہو سکیں گی، ان پر بھی ایمان غور اور فکر کے بعد لایا جائے گا، ایسے نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور قرآن نے خود ہی یہ دلائل بھی اپنے ہاں دیے ہوئے ہیں۔ جب ہم وہاں آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حیات اخروی کے متعلق اتنے دلائل قرآن نے دیے ہیں۔ اس کے بعد فکری دلائل ہیں۔ کسی کے سامنے مردہ زندہ اٹھ کر تو کھڑا نہیں ہو جائے گا، نہ ہی کوئی یہاں سے وہاں جا کر دیکھ کر واپس آئے گا کہ ہاں صاحب میں نے دیکھ آیا ہوں کہ وہ وہاں زندہ ہے، جو تو نہیں ہو سکتا۔ فکری دلائل ہی دیے جائیں گے۔ اسی لیے لعلکم تتفکرون، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 219 کہا ہے کہ فکری طور پر تم اس کو تسلیم کرو کہ یہ حقیقت ہے۔ اب یہاں یہ ایک تیسری چیز ہے جو غیب میں آتی ہے۔ ہمارے ہاں کسان دیسی گندم بوتا چلا آ رہا تھا، بڑی سے بڑی محنت ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو کسی نے 20 من 1 ایکڑ میں سے نکال لیا، 25 من 1 ایکڑ میں سے نکال لیا۔ 2 برس ادھر محکمہ زراعت نے کہنا شروع کیا کہ ہم ایک بیج لائے ہیں، تم اسے بو گے تو 100 من ایکڑ میں سے نکلے گی۔ کہا کہ لو 100 من نکلیں گے 1 ایکڑ سے؟ مت ماری گئی ہے، پاگل ہے۔ کہتا ہے کہ 100 من 1 ایکڑ سے نکلے گا، اور جاؤ میاں ہوش کی دوا لو۔
اب وہ بیچارے محکمہ زراعت والے آ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو, ہم سالہ سال سے یہ بوتے چلے آ رہے ہیں, وہ تو جب آدم کا نام آتا ہے تو گندم کا نام ساتھ ہی آ جاتا ہے. کسی نے کہیں بہت بہت تیر مارا, 25 سے 30 من فی ایکڑ کر لیا, 100 من. انہوں نے کہا کہ 100 نہیں, 125 من بھی. کہنے لگے کہ مذاق کیا ہے. آپ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ہاں گورنمنٹ ایگریکلچر فارم بنا لیے, اس میں انہوں نے اس بیج کو بو دیا, اور جب وہ فصل کٹی ہے تو اس کے بعد جب ان کسانوں نے دیکھا تو فی الواقع اس میں سے 100 من فی ایکڑ نکلا. اس کی کیفیت اگلے سال کے لیے یہ تھی کہ وہ بیج ملتا نہیں تھا, یہ کسان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. اب سوال یہ ہے, اور اب تو یہ عام ہے, کہ پہلے سال یہ کیوں نہیں مان رہے تھے کہ انہوں نے محکمہ زراعت کے اس دعوے کو مشہود طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا. اس وقت وہ غیب تھا, اور ایک ہی سال بعد جب وہ غیب اپنے محسوس نتائج سامنے لے آیا تو ہر ایک اس کے اوپر ایمان لے آیا. یہ جو میں نے مثال دی ہے, یہ تو ایک ایسی طبعی مثال ہے جس کے نتائج 6 مہینے کے اندر سامنے آ گئے. اور اگر میں ایک مثال اور پیش کروں, کئی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے یہاں آج کل. یہ جو برائلر مرغی ہے, اس کے حوالے سے بھی بالکل صحیح معاملات یہی ہیں. لیکن جب پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی ہوگی تو کیا تسلیم کرنے والوں نے آسانی سے تسلیم کیا تھا؟ نہیں, کیونکہ وہ اس کے لیے غیب تھا. لیکن جب اس نے یہ چیز پنپتے ہوئے بنتے ہوئے دیکھی تو وہ جب مشہود ہو کر کے سامنے آ گئی تو اس کو تسلیم کر لی. انسان کی معاشرتی یا تمدنی زندگی کے اندر بھی اس قسم کا ایک نظام آتا ہے. آج ایک نظام رائج ہے, اب اور کوئی لفظ ہے نہیں, اس لیے بد نظمی ہی کہنا پڑتا ہے. اور کیا کہا جائے, اس نظام کے اندر کوئی چیز اپنے مقام پہ صحیح نہیں. ظاہراً فساد فی البر و بحر ہے, اس میں بدعنوانیوں کا, قانون شکنیوں کا, بے ایمانیوں کا, بددیانتیوں کا, ہاتھوں کے ہتھ کنڈوں کا دور دورہ. اور اس میں انسان سیکھتا ہے کہ شباشب کس طرح سے وہ ملینئر, کروڑ پتی ہوتا چلا جا رہا, بلینئر ہوتا چلا جا رہا. اس دور میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, اگر تم ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا معاشرہ قائم کرو تو تم دیکھو کہ اس کے نتائج اس کے مقابلے میں کس طرح سے 100 من فی ایکڑ کے حساب سے نکلتے ہیں. تو ہر شخص ہنس دے گا, کہے گا کہ جاؤ میاں, ہم نے کر کے دیکھ لیا, یہاں تو ایماندار کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس قسم کا حق پر مبنی نظام بھی اپنے خوشگوار نتائج نکال سکتا ہے. اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ آپ بالآخر ان کو ذہنی جواب ہی دیں گے. عوام تم نہیں مانیں گے, وہ تو کہیں گے کہ محسوس شکل میں سامنے آئے تو پھر ہے. اب وہ آئے کیسے؟ یہ تو جب تک وہ نظام اس شکل کا قائم نہ ہو وہ اپنے نتائج نکالے گا کیسے؟ اب ان کی شرط یہ ہے کہ پہلے نتائج نکالے پھر ہم اس کی صداقت کو تسلیم کریں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس معاشرے کے اندر وہ لوگ نکلیں گے جو فکری طور پر, علمی طور پر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے, اس کے بعد کرنے کی بات کیا ہوگی. وہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہو آؤ ہم اس پہ عمل کر کے دیکھتے ہیں. ان میں یہ ایک گروہ پیدا ہوگا, وہ گروہ اس نظام کے ان نتائج کو جو اس وقت آپ کے سامنے مشہود نہیں ہیں ان کی صداقتوں پر فکری طور پر ایمان لے آئے گا. اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مومن جب تک مسلم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. ان صداقتوں پر یقین لے آئے گا اور پھر کیا کرے گا, پھر اپنے ہاں اس قسم کے کام اسٹیبلش کرے گا. کسی محدود شکل میں ہی صحیح وہ ان ویلیوز کے مطابق, اقدار کے مطابق ایک نظام قائم کریں گے, یہ جماعت بنائیں گے. اور اس کے بعد بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. ٹکراؤ آپ دیکھتے ہیں کہ کن کے ساتھ ہوگا, وہی دنیا کے باطل نظام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا. وہ باطل کا نظام پوری کوشش کرے گا کہ ان کو شکست دے دے. اس کے باوجود وہ استقامت سے, ثبات سے اس کے اوپر چلتے جائیں گے. یہ کیوں چلتے جا رہے ہیں؟ اس لیے اس چیز پر یقین ہے کہ جو نتیجہ آج محسوس طور پر سامنے نہیں ہے یہ اقدار وہ نتائج نکال کر رہیں گے. یہ یقینی چیز ہے کہ یہ نکال کر رہیں گے کہ کسی نظام کے ان نتائج پر یقین جو ابھی غیب میں ہے, یہ بھی ایمان بالغیب کہلاتا ہے. اور یہ جو السابقون الاولون ہوتے ہیں یہ کسی نظام کے پائنیئرز
ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی صداقت پر اس وقت ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جب یہ اپنے نتائج ہنوز مشہود شکل میں سامنے نہیں لا رہا ہوتا، اور اس جماعت کی موجودگی کے بغیر اس پروسیس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کچھ انسان ایسے چاہیے، اور یہ وہ انسان ہیں جنہیں اس وقت کا باطل معاشرہ سر پھرے اور مجنون کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر رسول کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کل تک تو یہ بڑا سمجھدار تھا، آج سے کیا ہو گیا۔ وہ قوم صالح علیہ السلام ان سے کہتی تھی کہ صالح علیہ السلام تم سے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ کسی نظام کی ابتدا کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک مہلت کا وقفہ چاہیے کہ ہر بیج جو آپ بوئیں گے وہ بیج اپنے نتائج پیدا کرنے کے لیے ایک وقت لے گا۔ گندم بھی 6 مہینے لے لیتی ہے، اور یہ جو انسانی ذہن کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنا وقت لیں گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے ذہن کی اختراع ہے، استراحت۔ اس کے لیے فریق مقابل کو ضرورت یہ ہوگی کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، کہتے ہم یہ ہیں کہ اس نظام کے مطابق دل و جان سے کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہمارے نظام کی وہ اسٹیج تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی ایک مختصر سی جماعت پیدا کر لی، لیکن فریق مخالف اس جماعت کو اتنی فرصت نہیں دیتا تھا، مہلت نہیں دیتا تھا، اپرچونٹی، موقع نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے نظام پر کاربند ہو کر اس کے نتائج نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 39۔ اے میری قوم مخاطب، تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہو، میں اس میں دخل نہیں دیتا، میں اس میں انٹرفیئر، مداخلت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جان من، یہ کیسا عمدہ ایک پروگرامیٹک پروسیس ہے، پریگمیٹک پروسیس، کہ اس کے نتائج اس دعوے کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچائے۔ اس دوران میں تمہارے معاملے میں انٹرفیئر، مداخلت نہیں کرتا۔ اس نظام پہ تم عمل کرو، اپنے نظام کے اوپر مجھے عمل کرنے دو، تو فسوف تعلمون من تکون لہو عاقبۃ الدار، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 135۔ نتائج خود بتا دیں گے کہ آخر الامر دنیا میں کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ فسوف تعلمون، اس میں کوئی لمبا عرصہ نہیں لگے گا، بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ انجام کار کس کے لیے ہوتا ہے، اور تم دیکھ لو گے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ ظلم اور فریب کاری سے جو کچھ کوئی کماتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو تم ہنس دیتے ہو کیونکہ تمہارے اس معاشرے میں تو کامیاب ہوتا ہی وہ ہے۔ لیکن میرے اس پروگرام کے نتائج کو سامنے آنے دو، تم دیکھو گے کہ انہو لا یفلح الظالمون، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 135۔ ظالم کی کھیتی نہیں پنپ سکتی، یہ تمہارے ناقص بیج کچھ نہیں اگا سکیں گے۔ ایک یہ ہے غیب کے اوپر ایمان۔ برادران عزیز، کسی نظام کے اندیکھے نتائج کے اوپر غور و فکر کے بعد اس کی صداقت پہ یقین کر کے اسے عمل کے اندر لے آنا، جب اس کے نتائج باہر آتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یدخلون فی الدین اللہ افواجا، سورۃ نمبر 110 آیت نمبر 2۔ گاؤں در گاؤں، قریہ در قریہ کسان پھر اس بیج کو لینے کی طرف بھاگتا ہے۔ کہا ہے کہ اس نظام کے اندر فوج در فوج آئیں گے، اس نظام کے محسوس نتائج سامنے آنے دیجیے۔ دنیا میں ہم تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اتنی ہی تبلیغ کسی سے کیجیے، اگر وہ صاحب فکر ہے تو وہ سب کچھ سننے کے بعد یہ کہے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاں ایسا ہی نسخہ شفا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک آپ کی تمام جتنی بھی یہ مسلمین کی جماعتیں ہیں، سر سے پاؤں تک امراض کے اندر محصور ہیں۔ کسی ایک پھنسی کا علاج تو تم سے ہو نہیں سکتا، اور ہمیں اگر کہتے ہو کہ ہم پورے کا پورا نسخہ شفا اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ نظام کے محسوس نتائج، برادران عزیز، وہ دلیل محکم ہے جو بڑے بڑوں کو بھی چکا دیتی ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ شروع کر رہا ہے
اپنے اس نظام کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ان کو رہنمائی دے گی جو اس نظام کے اندیکھے نتائج کی صداقت پر یقین رکھ کر پھر آمادہ سفر ہوں گے، پھر اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، ایک غیب یہ ہے جو قانون کائنات کے غور و فکر کے بعد آپ پہلے سے کوئی چیز کہہ سکتے ہو۔ مثلا جو فلکیات کا حساب جانتے ہیں وہ آج بیٹھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ 100 سال کے بعد سورج گرہن لگے گا، اتنے بجے لگے گا، اتنا زیادہ ہوگا، اتنے وقت تک کے لیے رہے گا، فلاں جگہ نظر آئے گا، فلاں جگہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ 100 سال، 100 برس پیشتر، 1000 برس پیشتر بھی یہ چیز کہہ سکتے ہیں، اور وہ حرفن صحیح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ہاں جو بارشوں کے معاملے تو ہر آدمی اپنے موبائل کی ایپ پر یہ دیکھتا ہے کہ یہ بارش جتنی دیر کی ہے، کس قدر چانسز ہیں، 70%، 80%۔ گرہن کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، 4:05 سے لے کے 4:07 تک رہے گا، یہ بظاہر ہمارے سامنے ہے، تو حرفن صحیح ہوتا ہے۔ یہ چیز تو میں نے علم الافلاک کے متعلق کہی ہے، کیونکہ کائنات کے اندر تو قانون ہوتا ہے، ہر قانون کے متعلق یہ چیز ہے کہ جس کو یہ قانون واقعی صحیح طور پر معلوم ہے اور اس کی اپلیکیشن، اطلاق صحیح طور پر ہو رہی ہے، وہ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی یقینی طور پر کہہ سکتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ چیز ہوگی۔ ایسی دوائیاں موجود ہیں جن کے نتائج کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی دی ہے، آدھے گھنٹے انتظار کیجئے، اس کے بعد یہ ہو کر رہے گا۔ تو قانون تو کہتے ہی اسی کو ہیں، قانون تو کہتے ہی اسی کو ہیں، اسی سے 100 برس پہلے کی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک نقشہ سامنے لائیے، یہی سائنٹسٹ، یہی علم الافلاک کے 5، 10، 20 ماہرین ایک میز پر بیٹھے ہیں، حساب کی روح سے بتا رہے ہیں کہ سورج کو 100 برس کے بعد گرہن لگے گا، یہ اس مقام پہ ہوگا، یہ اس مقام پہ نہیں ہوگا۔ اسی میز کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ 20 کے 20 سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ مکھی یہاں سے اڑ کر کہاں جا کر بیٹھے گی، جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے، یہ نہیں بتا سکتے یہ کیا ہوا۔ یہ جن کے متعلق انہوں نے حساب کا قاعدہ لگایا تھا وہ صاحب اختیار نہیں، وہ مشین کی طرح مجبور ہیں۔ مشین کے پرزوں کا علم آپ حاصل کر لیجئے، اس میں مشین مداخلت نہیں کرتی۔ یہ مکھی مشین کے مقابلے میں کچھ ذرا سی صاحب اختیار واقع ہوئی ہے، اگرچہ اس کو بھی اختیار تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال مشین اور انسانوں کے درمیان اسے ایک درجہ تو دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھ کر کہیں بیٹھتی ہے، آپ اس کے متعلق پیشن گوئی نہیں کر سکتے، اس غیب کے متعلق آپ نہیں بتا سکتے۔ اور عزیزان من، اس کے مقابلے میں اگر انسان ہو تو کیا اس انسان کے متعلق جو صاحب اختیار اور ارادہ ہے، کوئی سائنٹسٹ، کوئی دنیا کا علم رکھنے والا فیوچر کی کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ دوسرا تو ایک طرف رہا، انسان خود اپنے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل مجھ پہ کیا بیتے گی، حالانکہ اس کے اتنے اختیارات ہیں اور ان اختیارات کے گرد اتنے اور عناصر گھومتے ہیں، اس میں بھی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ عزیزان من، جب انسان کا اپنا اختیار درمیان میں آئے تو کوئی دوسرا انسان اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ کل یہ کیا کرے گا۔ انسانی دنیا کے متعلق قبل از وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے قرآن نے یہ جو 2 قسم کے غیب ہیں ان میں کس طرح سے فرق کر کے بتایا ہے۔ ایک غیب تو وہ ہے جو اس کائنات کے لاز آف نیچر یا قوانین فطرت سے متعلق ہے، اس کے متعلق قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ غیب صرف ہم ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ وہ تو علمہ آدم الاسماء کلہا، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 31، انسان کو ان کا پورا علم دے دیا گیا ہے۔ جو ہی کوئی علم حاصل کر لے گا اس کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ لیکن جہاں کوئی صاحب اختیار سامنے آئے گا تو اس کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل کو کیا کرے گا۔ یہ وہ دوسری قسم کا غیب ہے۔ اس دوسرے غیب کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 34، میں اس ساعت کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 34. بارش برساتا ہے, رحم مادر کے اندر جو جنین ہے اس کے متعلق بھی وہ علم رکھتا ہے. دیکھیے ان دونوں کے متعلق یہ نہیں کہا کہ کوئی اور اس کا علم نہیں رکھ سکتا, کوئی یہ جان نہیں سکتا. ان کا تعلق فطرت کے قوانین سے ہے. آگے سنیے, کہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 34. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کیا کرے گا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی. یہاں ما تدری آیا ہے, یہ وہ غیب ہے کہ جو صاحب اختیار کے متعلق یہ چیزیں آ گئی ہیں, ان کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. کوئی نفس, کوئی شخص, کوئی انسان, غور کیجئے گا برادران عزیز, آگے بات بڑی اہم آئے گی ہمارے لیے. اس کا جو نتیجہ نکلے گا اہم ہوگا. آدمی کے فیوچر, مستقبل کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا. یہ اپنا فیوچر, مستقبل اپنے حساب سے خود مرتب کرتا ہے. اس کے ہاتھ کی لکیروں کے اندر پہلے سے مرتب شدہ نہیں ہوتا. فطرت نے اس کی لوح جبیں خالی رکھی ہے, اس کے اوپر کچھ لکھ کر نہیں بھیجا گیا. یہ اپنے قلم سے اس کے اوپر آپ لکھتا ہے جو اس نے لکھنا ہوتا ہے. اس لیے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے اوپر کیا لکھے گا. کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ان اللہ علیم خبیر, یہ وہی جانتا ہے جو علیم ہے, خبیر ہے, جس کے نزدیک فیوچر, مستقبل کچھ شے نہیں ہے. یہ ماضی, حال اور مستقبل انسان کے محدود ذہن سے وقت کے گز پہ گرہیں لگی ہوئی ہے. خدا کے نزدیک کوئی چیز فیوچر, مستقبل کی نہیں ہوتی. اس کے نزدیک سب چیز حال ہے, اس لیے وہ تو علیم و خبیر ہے. کوئی انسان کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی, کوئی یہ نہیں جان سکتا. یہ وہ زوم ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورۃ نمبر 27 آیت نمبر 65. اس ارض و سماوات میں کوئی نہیں ہے جو اس غیب کو, اس الغیب کو جانتا ہو سوائے خدا کے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس سادگی سے نفی کی ہے, اور نفی کرنی چاہیے. صاحب اختیار انسان کے متعلق فیوچر, مستقبل کا کوئی بتا ہی نہیں سکتا. خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا. حتیٰ کہ انبیاء کرام کے متعلق بھی کہا ہے کہ اس میں سے جتنا حصہ خدا ان کو وحی کے ذریعے بتا دے اتنا تو وہ جان سکتے ہیں. وحی کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتانے کے بعد قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 44. یہ غیب کی وہ کچھ خبریں ہیں جو ہم نے تجھے وحی کے ذریعے بتائیں. ٹھیک ہے, خدا تو علیم و خبیر ہے, اسے معلوم ہے, وہ اپنے علم کو تم میں سے کسی انسان کو اس طرح وحی کے ذریعے دیتا ہے. وہ صرف صاحب وحی ہوتا ہے جس کو خدا یہ دیتا ہے, اور اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے دینا ہوتا ہے. اس کو اتنا ہی اس کا علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ نبی خود اس کا اعتراف اور اعلان کرتا ہے کہ ولا اعلم الغیب. سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 31. میں غیب نہیں جانتا. وہ تو قرآن میں کچھ چیزیں آئی ہیں, وہ میرے علم کا نتیجہ نہیں ہے, وہ تو وحی نے مجھے بتائیں اور قرآن میں وہ آ گئیں. میں نے تمہیں بتا دیا لا اعلم الغیب, میں بھی نہیں جانتا تمہارے فیوچر مستقبل کے متعلق, اپنے فیوچر مستقبل کے متعلق بھی میں نہیں جانتا. یہاں سے یہ چیز ہوئی کہ انسانوں کے مستقبل کے متعلق خدا کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا. کوئی ذرا سا اپنا علم اگر خدا کسی کو دیتا تھا تو وہ رسول کو وحی کے ذریعے دیتا تھا. رسول خود اپنی ذاتی حیثیت کے اندر بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. ناظرین کرام, بات ابھی آگے جاری رہے گی. اس وقت آج کے درس کو یہیں تک ہی موقوف کرتے ہیں, اور یہاں سے بات کہ یہ جو رسول اپنی ذاتی حیثیت کے اندر بھی غیب کا علم نہیں رکھتا, قرآن حکیم کے مطابق پیش گوئیاں کرنے والوں کی اہمیت کتنی ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم اگلے لیکچر میں اپنا موضوع سخن بنائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقار احمد وقار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.